نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان اور شب برات۔ نصف شعبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ نیز اس کی فضیلت کے بارے میں کسی روایت میں بھی لیلۃ البرات کا نام نہیں ملتا۔ اب جو لوگ شب برات کر رہے ہوتے ہیں، آئی شب برات، یہ قسمت کی بات ہے، وہ اس کے معنی بھی جانتے ہیں؟ برات کے لفظی معنی اظہار بیزاری ہے۔ کیا؟ لفظی معنی اظہار بیزاری کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، براۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت 1۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول کس کی طرف سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ لفظ مشرکین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو اس رات کی وجہ سے تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کون کس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، اور اس نصف شعبان کی رات سے آخر کار تعلق کیا ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس رات کو عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کا وہ شرعاً ثابت نہیں ہے، جیسے 100 رکعت نماز پڑھنا، جس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا، اور استقبال رمضان کے طور پر سلامی روزہ شعبان کے آخر میں رکھنا۔ یہ روزہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ اس کا حکم دیا۔ یا پھر یہ کہ مسجدوں میں حلقے بنا کر تلاوت کرنا اور کلمہ طیبہ یا دوسرے اذکار کو خاص طرز و ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ اچھا، جیسے اوپر روزے کی بات ہوئی، میں نے روزے کا ذکر کیا، تو اگر کوئی شخص صوم داؤد کا عادی ہے، صوم داؤد رکھتا ہے، یا پھر پیر و جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر ایام بیض چاند کی 13، 14 یا 15 کا روزہ رکھتا ہے، اور اس حساب سے، اس معمول کے حساب سے وہ دن اس کا روزے کا پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے معمول کے حساب سے روزہ رکھے گا۔ اس کی نیت کوئی خاص دن یا خاص عمل کے اوپر نہیں ہوگی، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر تو اس کا وہ معمول کا دن پڑھ رہا ہے تو۔ اب یہ جو اعمال ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب خود ساختہ اعمال ہیں جن کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے کہ کتنی مختلف رسومات کو کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے قبرستان جانا، قبر پر لکڑی گاڑنا، مردے سے باتیں کرنا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ خاندان کی میتوں کی جو روحیں ہیں وہ اس رات اپنے گھر آتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر آتی ہیں، اور وہ کیا دیکھنے آتی ہیں؟ وہ یہ دیکھنے آتی ہیں کہ گھر میں کیا پکایا ہے ان کے لیے۔ اب زندگی میں ان کو پکا کے کھلایا یا نہ کھلایا، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھا نہ رکھا، یا پھر یہ کہ پکایا بھی تو 10 باتیں سنا کے ان کو پکایا یا کھلایا، تو خیر اب وہ بعد میں دیکھنے آ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا پکا ہے۔ جبکہ اگر یہ چیز لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روحیں گھر آتی ہیں، تو ان روحوں کا یہ حصار توڑ کر دنیا میں آ جانا گویا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ المؤمنون آیت 100۔ اور ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک پردہ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ روحیں یہاں آ رہی ہیں، تو وہ پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عید الفطر ہے، زندوں کی عید، ان لوگوں کے مطابق عید الفطر زندوں کی عید ہے، جبکہ جو شب برات ہے وہ مردوں کی عید ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حلوہ پکانا، اور پھر اس دن اس حلوہ پکانا اور اس کو تقسیم کرنا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی بڑی تعداد اس میں ملوث ہوتی ہے، کتنے حلووں کی پڑیاں اور شاپرز میں پیک ہو کر اور چھوٹے چھوٹے برتنوں میں اور پلیٹس میں حلوہ آ رہا ہوتا ہے، اور ہر کوئی اسے کھا بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ اتنا حلوہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اصل میں حلوہ پکا کر تقسیم کرنے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا۔ اچھا، جنگ احد میں دلیل کیا دی جاتی ہے؟ جنگ احد کی۔ آپ لوگ براہ مہربانی جنگ احد کا سرسرا سا ہی صحیح واقعہ پڑھ لیجئے گا، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی، اور حلوہ کب پکایا جا رہا ہے؟ شعبان میں۔ کہیں سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ملتا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ چراغا اور آتش بازی، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی دلیل تو آپ جیسے حلوہ پکانے کی آپ دلیل ایک لے کر آ گئے جھوٹی، چراغا اور آتش بازی کی تو کوئی جھوٹی دلیل بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی جھوٹی دلیل یا دیکھیں، ان کے پاس تو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں کرنا شروع کی تو پھر آگے سے عوام نے اس میں اپنی شروعات کر دی ایڈ کرنا چیزیں۔ یہ جو آتش بازی ہے یہ تو صرف ہندوؤں کی دیوالی کی نقل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں نماز پڑھنا، نفل پڑھنا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یا کسی بھی اذکار کا ورد کرنا یا کچھ بھی پکا کے کھلا کے کسی کو دینا، کسی کو کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم خود سے دین میں، خاص کر کے دین میں کسی عبادت کو کسی خاص وقت یا طریقے سے متعین کر لیں جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نہیں دیا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ کے دین کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نامکمل سمجھنے کی عظیم غلطی کر رہے ہیں اور ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس وقت، طریقے، تعداد اور انداز، میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جس وقت، طریقے، تعداد اور انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی یا کرنے کا حکم دیا تو ہمیں اسی طرح اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔